بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ آج اس سلسلے میں ہم 16ویں کتاب استسقاء یعنی پانی مانگنے کی بیان، اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے کتاب 1 سے لے کے کتاب 15 تک کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج اس ضمن میں جو حدیث کا آغاز کریں گے کتاب استسقاء میں، وہ حدیث نمبر 1010 1010 ہے، اور یہ حدیث عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے: اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ بارش خوب ہی برسی۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے حدیث نمبر 1010 1010، اور یہ ان کے راوی ہیں عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے: اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، چنانچہ بارش خوب ہی برسا۔ یہ حدیث بہت سے علماء کرام اس چیز کی دلیل میں لے کے آتے ہیں کہ غیب سے مانگنا شرک ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا روضہ مبارک مدینہ میں تھا۔ اس کے باوجود حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، ان سے دعا نہیں منگوائی، ان کا وسیلہ استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب جو زندہ تھے، اس وقت موجود تھے، ان دعا کرنے والوں میں شریک تھے، ان کا وسیلہ استعمال کیا جو زندہ تھے۔ اسی لیے اس حدیث اس ضمن میں دلیل بنتی ہے کہ ہمیں قبروں پہ جا کر پوجنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، غیب میں مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث نمبر 1012 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بھی نماز اسی کتاب کی حدیث ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائے استسقاء قبلہ روح کے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی پلٹی اور 2 رکعت پڑھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ابن عینیہ کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی، لیکن جن کی غلطی ہے، کیونکہ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہیں جو انصار کے قبیلہ مازن سے تھے۔ حدیث نمبر 1013، یہ حدیث عبداللہ بن ابی نمر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے ایک شخص کعبہ بن مرہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا جو منبر کے سامنے والے دروازے سے جمعے کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے، راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یہ 3 دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، جس کے معنی ہے: اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا باخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، نہ کوئی اور چیز، ہوا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ ہمارے اور صلہ پہاڑوں کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا، ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں۔ بارش کے پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتے تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے مال اور منال پر تباہی آ گئی، راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے بارش روک دی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں، باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا اس دعا سے بارش ختم ہو گئی، ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وہ پہلا شخص تھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ حدیث نمبر 1013 1014 1018۔ یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سے، مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقا کی۔ راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا، نہ قبلہ رخ ہونے کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 1020 اور یہ حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا قریش کے اسلام سے اعراض بڑھتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی۔ اعراض بڑھنا سے وہاں سے شر پسندی بہت بڑھ گئی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی۔ اس بددعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا، کفار مرنے لگے، مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا دھواں نمودار ہوگا، یہ خیر آپ کی دعا کی بارش ہوئی کہہ جاتا رہا، لیکن پھر کفر کرنے لگے، پھر دوبارہ قریش کے لوگ کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا، جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑیں گے، وہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اس بات بھی محمد منصور سے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے اسقا مدینہ میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی، 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخرکار لوگوں نے بارش کی ذاتی کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہمارے اطراف و جوانب بارش برسا، مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گئے اور مدینے کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ حدیث 1022 اور یہ حدیث عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقا کے لیے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے، ممبر نہ تھا۔ اس طرح آپ نے دعا کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں قرات بلند آواز سے کی، نہ اذان کہی نہ قامت۔ ابو اسحاق نے کہا، عبداللہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 1023 اور یہ حدیث عبادہ بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔
ان کے چچا عبداللہ بن زید نے جو صحابی تھے انہیں خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ لے کر استسقاء کے لیے نکلے۔ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر قبلہ طرف منہ کر اپنی چادر پلٹی، چنانچہ بارش خوب ہوئی۔ حدیث نمبر 124 1024۔ یہ حدیث بھی عبادہ بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ روح کو دعا کی، پھر اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات بلند آواز سے کی۔ حدیث نمبر 1025 1025۔ یہ حدیث عبادہ بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ صحابہ کی طرف کر دی، قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور پھر چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی، جس کی قرات قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کیا تھا۔ حدیث نمبر 1031۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا کسی اور دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے۔ استسقاء میں ہاتھ اتنے اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ حدیث نمبر 1032۔ یہ حدیث حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہوتی تو دیکھتے تو دعا کرتے، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت میں مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبداللہ بن عمری سے کی ہے اور اس کی روایت اوزاعی اور عقیل بن نافع نے بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تو دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کے مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبید اللہ عمری سے کی ہے اور ان کی روایت اوزاعی اور عقیل بن نافع نے بھی کی ہے۔ حدیث نمبر 1034 1034۔ یہ حدیث محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ آج کی تعلیم کی متعلق یہ آج آخری حدیث ہے 1036۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ مطالعہ جاری رکھوں گا آئندہ کی نشست میں۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو میں اس کے ایک ایک لفظ پر پڑھنے کی غور ہے، سننے کی دور ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 1036 اور اس حدیث کو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عالم دین نہ اٹھ جائیں، زلزلوں کی کثرت نہ بڑھ جائے، زمانہ جلدی جلدی نہ گزرنے لگے، فتنے فساد پھوٹنے لگیں اور حرج کی کثرت ہو جائے۔ حرج سے مراد قتل ہے۔ قتل اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہو کہ وہ بل پڑے گی۔ نبی حدیث نمبر 1036 یہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائیں، زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی۔ حرج سے مراد قتل ہے۔ قتل اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہوگی وہ ابل پڑے گی۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کے آنے کی نشانیاں بتائی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔